جتنے کامیاب ہوئے ہیں وہ دین ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں، اور جتنے ناکامیاب ہوئے ہیں وہ بے دینی کی بنیاد پر ناکام۔ تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے۔ ملک والے، مال والے، عہدے والے، اکثریت والے بہت آئے۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے بڑے بڑے آئے، پر کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں دین نہیں تھا تو اللہ نے ان کو ناکامیاب کر دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ خستہ حال ہے، پہلے کی زندگی کیا، بعد کی زندگی کیا۔ جب محنت ہوئی، زندگیوں میں دین آیا تو اللہ نے ایسا چمکایا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو رضا کا پروانہ دے دیا۔ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے محنت کر کر زندگی میں دین کو لایا تھا۔ اب یہ سمجھنا ہے دین ہے کیا، کوئی پہاڑ پر چڑھنا یا کوئی کھڈا کھودنا نہیں۔ دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، ہر کوئی اس پر چل سکتا ہے۔ بغیر پیر کا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، پر بغیر پیر کا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ بغیر آنکھ کا آدمی کاروبار نہیں کر سکتا ہے، پر بغیر آنکھ کا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ اتنا آسان اللہ نے ہمارے لیے دین کو اتارا، اتنا آسان کہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس کی زندگی میں یہ چیز آ گئی، چاہے وہ کہیں کا بھی ہوگا، کہیں کا بھی، اللہ اس کو کامیاب کرے گی۔ پکی ٹھکی بات، اللہ کا فیصلہ ہے۔ قیامت تک اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا، جتنے لوگ آئیں گے، جتنے لوگ مرد عورت جہاں بھی، کامیابی کا راستہ ہم نے دین کو طے کر دیا، دین طے کر دیا، اور ناکامیابی کا راستہ بے دین۔ جو اللہ کے حکم کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جو اپنی زندگی گزارے گا وہ آگے چل کر ٹھوکر کھائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک نبی نے سوالات نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ ہمارے ہمدرد سے ہمدرد تھا، اللہ سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کو میں تکلیف دوں، میرے بندوں کو میں حالات میں ڈالوں، اور میرے بندے کو کہ جہنم مسلمانوں کے لیے تھوڑی بنائی اللہ نے جہنم مسلمانوں کے لیے تھوڑی بنائی، ہمارے لیے تو جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہارے لیے مہمان کھانا بنایا ہے، تمہارے لیے بس 60 سال 70 سال کی زندگی جو میں نے آپ کو دی ہے، وہ میرے حکم کے مطابق اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس میں کھانا، کمانا، بیوی، بچے، ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور وہ دین کے ساتھ چلے آئے۔ کاروبار دین کے ساتھ، ملازمت دین کے ساتھ، جو کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے، حکم اللہ کا، طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آدمی اگر یہ دو چیز کو زندگی میں لے آئے، انسان کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کبھی بھی ٹھوکر، بس چلتے جائے گا، کامیاب ہوتے جائے گا، کامیاب ہوتے جائے گا۔ اور ایسی کامیابی قرآن ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہے، کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر لیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے آپ صحابوں کی سیرت کو پڑھو گے تو ان کی زندگیوں میں پہلے کیا تھا، اور بعد میں جب محنت ہوئی۔ انہیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ محنت سے دین آتا ہے، یہ ایک دم سیدھی سی بات ہے۔ محنت کرو گے تو زندگیوں میں دین آئے گا، اور محنت نہیں کرو گے تو جو آیا ہوا وہ بھی نکل جائے گا، جو آیا ہوا ہے نا وہ بھی نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ محنت شرط ہے، محنت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس لیے صحابہ کو اللہ کے نبی نے حالات پر، فاقوں پر اٹھایا کہ دین جو آئے گا وہ محنت سے، مشقت سے۔ ہاں، اور دین میں ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے،
جب اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو آدمی دوڑتا ہے. جیسے مثال ہمارے پاس کوئی دوسری مثال نہیں، صحابہ کی مثال ہے. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے، تکبیر اولا چھوٹی ہے، نماز نہیں چھوٹی. ہاں، محبت کا کیا اظہار ہے، آنسو رو رہے رو. بھئی کیوں رو رہے ہو؟ نماز تو چھوٹی نہیں آپ کی کہ میری تکبیر اولا کے چھوٹنے پر میں رو رہا ہوں. جب محبت اللہ کی آ جاتی ہے تو پھر تکبیر اولا نماز کے چھوٹنے پر نہیں رویا جا رہا ہے، تکبیر اولا کے چھوٹنے پر رویا جا رہا ہے. کیسی عظمت ہے بتاؤ. میرے اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کیسے ہو. مدینہ میں اذان ہوئی، پورا مدینہ سناٹا، دکان چھوڑ کر جا رہے. ارے بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کر رزاق کی طرف. روزی کی تو ہم سب تلاش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، انکار نہیں، پر رزاق کی کون تلاش کرتا ہے؟ ارے بھائی رزاق مل گیا تو سب ہو گیا، اور رزاق ہی نہیں ملا تو روزی آتی ہے رزاق کی طرف سے، اللہ اتارتے روزی کو. روزی جو ہے وہ اللہ کے اختیار. اللہ کہتے ہیں جتنی مخلوق میں نے دنیا میں بنائی ہے ان کا ذمہ میرے ہے کھلانا، روزی کا ذمہ میرا ہے، اللہ کہتے ہیں. اس لیے فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا نے قصہ نقل کیا ہے. ایک ڈاکو تھا، لٹیرا، وہ جا رہا تھا لوٹنے کے لیے. تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی کہ بھائی چلو تھوڑا سا آرام کر لیتے. ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھا اور کیا دیکھ رہا ہے، سامنے دو درخت ہیں. ایک درخت پر کھجورے ہیں اور ایک درخت بالکل بغیر پتے کا، کچھ نہیں ہے. تو کیا دیکھ رہا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ کھجور والے درخت پر جاتی ہے، چونچ میں لیتی ہے اور دوسرے درخت پر جاتی ہے. ایک بار، دو بار، تین بار. اس کو بڑی حیرت ہوئی ڈاکو کہ بھئی کر کیا رہی ہے، دیکھیں تو صحیح. ابھی جب وہ درخت پر چڑھ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اندھا سانپ ہے اور منہ کھلا ہوا ہے. چڑیا اس کے منہ میں روزی پہنچا رہی. اس نے کہا اللہ پاک تیرے نبی نے تو سانپ کو مارنے کا حکم ہے، سانپ دیکھے تو مارو اس کو کیونکہ کاٹ لے گا، ڈس لے گا، جان کا خطرہ ہے. جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچا رہا ہے بتا، اور مجھے لوٹنے پر لگا دیا. اس نے وہی توبہ کر لی. جب تو اندھے سانپ کو کھلا سکتا ہے میرے اللہ، تو میں تو تیرا ماننے والا ہوں، اور میں ایسا کام کروں. توبہ کر لی. ایسا اللہ ہمارا ہے. اس لیے کامیابی جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. تو میں اور آپ سمجھ رہے وہ کامیابی نہیں ہے. میری ایک کی دو دکان، دو کی چار، یہ کامیابی. ہاں دین کے ساتھ ہے تو کامیاب، اور دین نہیں تو پھر آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ زندگی ہم جو جی رہے ہیں نا، یہ امانت ہے، امانت اللہ کی طرف سے. وقت سب کا آئے گا، میرا آپ کا سب کا وقت. ہم سب ایک لائن میں کھڑے ہیں اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے. جیسے آنے کا راستہ ماں کا پیٹ ہے، ویسے جانے کا راستہ موت ہے. موت ہر ایک کو جانا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رہوں گا اور جیوں گا. کہ نا یہاں کرسی پر بہت بیٹھنے والے تھے، آج نظر نہیں آ رہے. ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں. تو وہاں فیصلہ دین پر ہوگا، یاد رکھنا. وہاں فیصلہ میرے پاس ڈگری تھی، میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس یہ تھا وہ تھا، یہ نہیں چلے گا. وہاں دین ہے کیا بتاؤ، ایمان اعمال والی زندگی لائے بتاؤ. یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا. میرے ہم ذرا دنیا کا سفر کرتے ہیں تو کیسا توشہ لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. آدمی بھول نہ جائے گا بھائی مجھے یہاں سے دہلی جانا ہے، تو آدمی کپڑے بیگ دوائی وغیرہ جو کچھ سب، وہ آخرت کا سفر آنے والا ہے. بتاؤ اللہ ہمیں معاف کرے. جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو موت بھی انسان کو یاد نہیں آتی. بتاؤ موت بھی یاد نہیں آتی، محنت چھوٹ گئی. آپ قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں جب آدمی کو دفن کرتے نا تو لوگ وہ بےچارے کرنے والے کام کر رہے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں. ایک کان لگا کر سنو یہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، پیسے آ رہے کہ نہیں برابر. قبر کہتی ہو اللہ کے بندے تیرے کو بھی کل آنا ہے یہاں پر. یہاں تو کم سے کم اللہ سے ڈر. قبر میں آ کے بھی دنیا کی، قبرستان میں آ کے بھی دنیا کی بات ہے. تیرے کو نہیں آنا یہاں پر کل کو. ابھی ہم
फैज़ इलाही में थे दिल्ली में, तो मौलाना बयान कर रहे थे, मौलाना बयान कर रहे थे, तो बयान में कह रहे थे कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, तो उसका ऐलान हुआ कि भाई ये आदमी गुजर गया है, इसकी नमाज मगरिब, जनाजे की नमाज मगरिब के बाद होगी, वो ऐलान हुआ। और जनाजा असर में आ गया, जनाजा क्या है, असर में आ गया। भाई ऐलान तो मगरिब का हुआ था। वो कहने लगे वहाँ के जो थे, वो जिसने ऐलान किया ना वही चले गया। लो जो कह रहा था ना कि मगरिब के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसका जनाजा है असर में। और हम और आपकी क्या उम्मीद है बताओ मेरे भाई, मैं और आप कितना सोचते हैं बताओ भाई, क्या हम क्या लेकर जाएंगे? चलो मुझे बताओ, मैं और आप क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर? दूध का दूध, पानी का पानी। अभी तो हम खाली मौत मौत, जिस दिन पाला पड़ जाएगा ना उसका, उस दिन पता चलेगा हो क्या कर कर आया मैं यहाँ, क्या करना था और क्या कर कर आया मैं यहाँ। मेरी जिंदगी बना कर आया तो वो इनामतों की बारिश, घर से लेके कब्रिस्तान इनामत ही इनामत। एक नहीं 70,000 फरिश्ते जनाजे में आएंगे बताओ, और एक एक खुशखबरियां सुनाएंगे, खुशखबरियां सुनाएंगे। और जाने से पहले कब्र के अंदर वो सारा सब कुछ तैयारी कि नहीं मेरा नेक बंदा आ रहा है, क्यों? इसने दुनिया के अंदर दीन पर चला, मेरी इताअत की, अपनी जिंदगी को गलत जगह नहीं लगाया, जिंदगी को समझा कि नहीं ये 60-70 साल ये मेरी पूंजी, इसको सही गुजारना है, इसको ईरान तुरान में नहीं जवानी दी तो जो जी में आया वो कर लो। होता है नशा जवानी का, सब जैसे जी में आया वैसे जी लो, खाओ पियो, मर जाएंगे हम, जैसे दूसरे लोग गैर लोग कहते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी थोड़ी है भाई दोस्तों। अल्लाह ने मौका दिया है जिंदगी, अपनी जिंदगी को बनाओ, हुक्म को पूरा करो। हुक्म में सबसे बड़ी चीज नमाज याद रखना मेरे को। ये हमारी मस्जिद की कदर हमें बाज़ इलाकों में जब जाते ना तब पता चलती, मस्जिद क्या है, ऐसी क्या है, तब पता चलता। अभी हम नेपाल का सफर कर कर आए, यूँ नमाज में खड़े रहते थे ना, पसीना ऐसा लबरेशन है, पसीना ऐसा होता था, तब पता चले सलाम के बाद, ये अल्लाह हमारे गांव में कितनी अच्छी मस्जिद तूने दिया बताया, कारपेट और एसी, फिर भी लोग नहीं आते बताओ कितनी सहूलत है बताओ, कितनी सहूलत है। ये कारपेट तो याद है कि वहां एक कोई कारपेट नहीं, कोई मस्जिद इल्ला माशाल्लाह कभी मिल गए, सैन पर ही पढ़ो नमाज, बस ऐसी सैन है उसके ऊपर नमाज पढ़ने की, कोई कारपेट नहीं वहां पर। तब कदर पता चलती कि मस्जिद क्या चीज है। हमारे यहाँ बैठे हो, इधर से इधर आया है, क्या कितना पंखे की हवा, कितना मजा, कारपेट देखो क्या, और बाहर आदमी जाता है तो उसका एहसास होता है भाई। इसलिए ये हमारे लिए अल्लाह पाक ने सहूलतें पैदा किया, फिर भी मैं ना हो बताओ मेरे भाई, सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है, नमाज का। आप बीमार हुए, असर की अजान हुई, आपके पैर मुबारक जमीन पर नहीं रखे जा रहे, आप प्रैक्टिकल दो सहाबाओं के कंधों पर हाथ रखकर बता रहे कि देखो मैं खुद जा रहा हूं। अब बताओ ये नमाज कितनी कीमती चीज होगी बताओ, कितनी कीमती चीज होगी बताओ। उसको हम और आप कितने पढ़ते बताओ, औरतें भी मर्द भी। हाँ मेरे घर में 6 मेंबर है, 6 की हो रही नमाज की, एक ने पढ़ लिया 5 को छुट्टी, ऐसा थोड़ी। अब दुनिया में चल जाएगा, एक कमाएगा 6 खा लेगा, वो हो जाएगा। दीन के मामले में ऐसा नहीं, सबको अपने बारे में पूछा जाएगा, सबको अपने बारे में। इसलिए मेरे भाई नमाज का फरीज़ा हमारी ज़िंदगी में 100% आ जाएगा। हम चाहते हैं अमन हो, मोहब्बत हो, बरकत हो मेरे घरों में, हर कोई चाहता है मेरे घर में मोहब्बत हो, मेरी बीवी मेरी माने, मेरे बच्चे मेरी माने, मेरा पड़ोसी मोहब्बत के साथ, हर कोई चाहते हैं। तो वो इन अमाल में अल्लाह ने रखा है, अमाल में, हाँ इन नमाजों में अल्लाह ने वो तासीर रखी, हाँ वो प्यार, वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो अमन जो साहबाओं की जिंदगियों में दिया। तो एक बात भाई दोस्तों, नमाजों का है एहतमाम करें और अल्लाह के ध्यान के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना, ये हमेशा याद रखना, वरना पकड़े जाएंगे। आँख गलत देखी, कान गलत सुनेंगे, जुबान गलत बोली, तो ये अभी नहीं, क़यामत में पता चलेगा। हमने जुबान इसलिए थोड़ी दी थी, आँख इसलिए थोड़ी दी थी, जो जी में आया वो देख लो, कान इसलिए थोड़ी दी थी, जो जी में आया वो सुन लो, नहीं पकड़े जाएंगे।
تو اس لیے بھائی دوستوں جو اللہ نے ہمیں نعمت دی اس کا استعمال صحیح کرنا. ابھی کیسے ہوگا؟ اللہ کے دھیان سے. اللہ کا دھیان کیسے آئے گا؟ وہ تو اللہ کے ذکر سے آئے گا. اس لیے کہتے ہیں روزانہ, جیسے ہم دوائی نہیں مریض آدمی دوائی کو کتنا تاکید سے گھر والے بھی یاد دلاتے, پی کی نہیں شوگر کی گولی, ارے نہیں پی, جلدی پیو جلدی پیو, پریشر کی پی کے نہیں, ہر گھر والے یاد. ویسے تسبیحات تو معمولی نہ سمجھو, یہ تسبیحات ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھو, بڑی جامع تسبیح, بڑی جامع تسبیح اللہ نے دی. اس لیے بھائی اس کا ان تسبیحات کا اہتمام کرے اور قرآن سے دل لگاؤ. قرآن پڑھنے کی چیزیں میرے ادھر ادھر میں اور ادھر ادھر میں اپنے وقت مت ضائع کرو. قرآن سے دل لگاؤ. ہدی للناس, ہدایت کی کتاب, ہدایت کی کتاب ہے قرآن. پڑھنے والے کتنے ہیں میرے گھر میں؟ ضرور ہے. رہنے پر نفع نہیں ہے, پڑھنے پر ملے گا. یہ ہمیشہ یاد دھوکہ لگا ہے. میرے گھر میں ہے نا, ارے وہ میرے بھائی گھر میں رہنے سے نہیں, پڑھیں گے تو تیرے کو فائدہ ہے. گھر میں رہنے سے تھوڑی فائدہ ہوگا قرآن میں. اس لیے اس کی عادت بنانی چاہیے. یاسین شریف کیا کہتا ہے؟ جو صبح میں یاسین پڑھ کر گیا شام تک کوئی حادثہ نہیں, اور جو رات کو پڑھ کر مر گیا سمجھو شہیدوں کے اندر. کیا بات ہے. ارے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے مغرب کے بعد اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. اعلان قرآن کہہ رہا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا مغرب کے بعد میں نے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. بتاؤ میرے اللہ کی طرف سے. آدمی کرے تو صحیح, پڑھنے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ, میں ایسا نہیں کہتا. ہماری عادت بنے, ہماری عادت قرآن سے دل لگانا. وہ جو پہلے بزرگ تھے وہ تو سر پہ رکھتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے قرآن کا, ایسے سر پر رکھتے تھے, سر پر لگ کر رکھتے تھے. اللہ کا کلام ہے یار, وہ معمولی چیز تھوڑی ہے. اللہ کی کتاب ہے, اتنا اہتمام بتاؤ ہے میرا تمہارا اہتمام. اس کو میرے بھائی دل سے. ہاں, اور بھائی حدیث میں ہے جو زمین والوں پر رحم کرے آسمان والا اس پر رحم کرے گا, اور جو زمین والوں پر ظلم کرے آسمان والا اس کو پکڑ لے گا. رحم اللہ کو پسند ہے, ظلم اللہ کو پسند نہیں, ہمیشہ یاد رکھو. اور کتابوں میں ڈھیر سارے واقعے ملے ہیں, رحم کے بھی ملیں گے ظلم کے بھی, کہ رحم پر اللہ نے کیا دیا اور رحم پر اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا. بغداد میں دو بزرگ تھے, بغداد کے اندر دو بزرگ تھے. ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بزرگ کو خواب میں آئے, پوچھا بھائی کیا گزری؟ تو کہا میری پیشی ہوئی اللہ کے پاس. اللہ نے پوچھا کیا لائے؟ میں نے کہا توحید لایا, توحید. تو اللہ نے وہ رات یاد دلائی جس رات دودھ پی کر سو گئے تھے اور صبح میں پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو کہا دودھ پینے سے ایسی توحید لاتے ہو ہمارے پاس. تو میں تو چکرایا, میں تو گھبرایا, کیا پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ نے کہا تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے. بغداد میں سردی کا زمانہ تھا, آپ نکلے باہر اور بلی کا بچہ سسک رہا تھا, ٹھنڈی میں سسک رہا تھا. آپ نے اس کو اٹھا کر آپ کی شال میں رکھ لیا. اللہ کہتے یہ ادا ہمیں بھا گئی, آپ نے ہماری مخلوق پر آسان کیا. بلی کے بچے کو اٹھا کر تو ہم نے اس پر تمہاری مغفرت کر دی. اور سب سے زیادہ حقدار جو ہے نا ہمارے ماں باپ ہے. ماں باپ یاد رکھنا, یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جس کے ماں باپ ہے نا وہ تو قدر کر لے, اور جس کے چلے گئے وہ استغفار کرے, ہدیہ بھیجے. ہاں, وہ انتظار میں ہے میرا بیٹا کچھ بھیجے, ہاں میری بیٹی کچھ بھیجے. اور لوگ بھیج رہے ماشاء اللہ, پڑھنے والے پڑھ رہے, یاسین شریف جا رہا ہے, نفل نمازیں جا رہی ہے, صدقہ جا رہا ہے, روزانہ کچھ نہ کچھ کہ یہ میرے ابا ہے, یہ میری امی ہے. ہاں, وہ خوش ہو رہے کہ دیکھو میرا بیٹا وہاں سے میرے لیے کچھ نہ کچھ بھیج رہا ہے. ہاں ہاں ہاں, ثواب جاریہ. ہاں, روزانہ کچھ نہ کچھ. تو بھائی اللہ پاک نے زندگی دی ہے, بہت مختصر سی زندگی ہے. کب میرا تمہارا اعلان ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتے ہیں, اور ہماری امیدیں اور سوچ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے. اس لیے ہم سب توبہ کریں کہ اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے, جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس پر ہمیں لگا ہے نا, اور جس سے تو نے منع کیا ہے ہم اس سے منع کریں. اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. توبہ جو ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. توبہ اللہ کو بہت پسند. اور آج دیکھو ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے, آج جماعت بھی آئی ہے. آج ہمارا گشت ہوتا ہے, مغرب کے بعد گشت ہوگا, عشاء کے بعد رات ہوگی.
اگر سارے ساتھی تھوڑی فکر کر لیں، محلے میں گشت کریں، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت